سرکار اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان یوں بیان کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور مکتے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے غوث اعظم کی شان تو وہ شان ہے کہ جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کا سردار ہے، اسی طرح میرے غوث اعظم تمام ولیوں کا سردار ہے۔ اور میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں جب تک میں نہیں چاہتا، جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک کسی کے زبان پر میرا نام نہیں آتا، اور اس وقت میں غوث اعظم کے نام لے رہا ہوں، آپ غوث اعظم کے نام سن رہے ہیں یا غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بغداد والے سرکار ہم تمام غلاموں کو یاد کر رہے ہیں۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان میں کیسے بیان کروں؟ میری اوقات کیا حضور غوث پاک کی شان بیان کرنے کی، کیونکہ خود میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان یوں آپ نے بیان فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ فاطمہ میں داخل ہوئے، حجرہ فاطمہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن و حسین بیٹھے ہیں، مولا کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور امام حسن و حسین، علی و فاطمہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہی پانچ کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، انہی پانچ کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور پیشانی کو چوما، آنکھوں کو چوما، اور آپ نے لبوں کو چوما۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی حجرہ فاطمہ میں تشریف لاتے، داخل ہوتے، تو سب سے پہلے امام حسین کو آپ چومتے، سب سے پہلے امام حسین کو آپ گود لیتے، لیکن آج قانون کے خلاف ہو گیا، اور جب امام حسن کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گود میں لے کر محبت کر رہے ہیں، کبھی پیشانی کو چوم رہے، کبھی لب کو چوم رہے، کبھی آنکھوں کو چوم رہے ہیں، تو امام حسین ٹکٹکی باندھے اور نانا کو دیکھ رہے ہیں۔ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے نانا جب بھی آتے ہیں ہمارے پاس تو سب سے پہلے مجھے گود لیتے ہیں، اور آج میرے بڑے بھائی امام حسن کو گود میں لیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بچہ امام حسین اپنی نانا کو ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو حضرت فاطمہ نے سوچا کہ جب بھی میرے بابا میرے گھر پر تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے میرے چھوٹے بچے ننھے منھے حضرت امام حسین کو اٹھاتے ہیں، گود میں چومتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں، لبوں کو چومتے ہیں اور آنکھوں کو چوما کرتے ہیں۔ لیکن آج قانون کا خلاف ہو گیا، آج میرے بابا تشریف لائے میرے گھر میں تو میرے بڑے بیٹے حضرت امام حسن کو اٹھا کر کے چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی کو چوم رہے ہیں، کبھی آنکھوں کو چوم رہے ہیں۔ میرے نبی تو سب کے دل کی حالات جانتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کو سب پتہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی تیرے دل میں کیا چل رہا ہے یہ مجھے معلوم ہے، تیرے دل میں یہی چل رہا ہے کہ میرے بابا جب بھی آتے ہیں تو سب سے پہلے امام حسین کو گود میں لیتے ہیں، امام حسین کو محبت کرتے ہیں، امام حسین کو پیار کرتے ہیں۔ لیکن آج الٹا ہو گیا، امام حسین کو چھوڑ کر کے امام حسن کو گود میں لے کر کے ان سے پیار کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی میرے پاس حضرت جبریل امی تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے نواسے امام حسین کے اولاد میں ائمہ تشریف لائیں گے، ائمہ جنم لیں گے، لیکن آپ کے نواسے امام حسن کے اولاد میں ایک ایسا ولی تشریف لائے گا، ایک ایسا ولی کا جنم ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام تمام نبیوں میں بلند کیا ہے، اس طرح ان کا مقام تمام ولیوں میں بلند کرے گا، اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کے پاس ایک عورت آئی جس کا بچہ مرا ہوا تھا، اور اپنے مرے ہوئے بچے کو گود میں لے کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کے پاس تشریف لائی۔ حضور غوث پاک کے نانا نے پوچھا کیا ہوا؟ عورت نے کہا کہ حضور میں نے آپ کا بہت شہرت سنا ہے، میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، حضور
یہ میرا بچہ ہے اور میرے شوہر کی آخری نشانی ہے، اور میرے شوہر کا وصال ہو چکا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کافی دنوں سے بیمار تھا اور میں ڈاکٹر کے پاس اسے لے کر جا رہی تھی، راستے میں اس کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تاکہ میرا بچہ زندہ ہو جائے، اسے زندگی مل جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان نے کہا کہ اے عورت، اس بچے کی زندگی اتنی ہی تھی، اب صبر کر لے۔ اس بچے کی زندگی اتنے ہی دن کی تھی، اب تو صبر کر لے۔ اتنا کہنے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان گھر میں تشریف لے گئے، گھر میں چلے گئے۔ حضور غوث پاک گھر سے باہر نکلے، دیکھا ایک عورت ہے۔ حضور غوث پاک نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں آپ کی نانا کی بارگاہ میں آئی تھی، میرے شوہر کی یہ آخری نشانی ہے، میرے شوہر کا وصال ہو گیا ہے اور یہ آخری بچہ ہے، آخری نشانی ہے، اور اس کی کافی دنوں سے طبیعت خراب چل رہی تھی اور ڈاکٹر کے پاس اسے میں لے کر جا رہی تھی، راستے میں وصال ہو گیا، راستے میں انتقال ہو گیا۔ آپ کے نانا کی بارگاہ میں لے کر آئی تھی کہ آپ کے نانا جان اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو میرا بچہ زندہ ہو جاتا، لیکن آپ کے نانا جان نے دعا نہیں کی ہے میرے بچے کے لیے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ کون کہتا ہے تیرا بچہ مرا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ تیرا بچہ مرا ہوا ہے؟ اپنے بچے کو اوپر سے چادر ہٹا، دیکھ تیرا بچہ حرکت کر رہا ہے، تیرا بچہ زندہ ہے۔ وہ عورت جب دیکھی، وہ چادر ہٹا کر جب دیکھی اپنے بچے کو، تو واقعی میں بچہ حرکت کر رہا تھا۔